میرے ابو پولیس انسپیکٹر تھے تب بھی میری امی پر بہت زیادہ شک کرتے تھے۔ امی کے سابقہ منگیتر امی کے عشق میں ملنگ بن گئے تھے۔ جب سے یہ بات ابو کو پتہ چلی تھی تب سے وہ امی پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ ایک دن جب امی نے ابو سے کہا کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو ابو نے غصے میں آ کر امی پر پیٹرول چھڑک دیا اور جیسے ہی ماچس کی تلی جلائی تو امی نے، میری ماں بہت حسین تھی۔ سنا ہے کہ جب گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی تو محلے کی عورتیں اس حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا بھی خوش شکل تھے مگر اپنی دلہن سے عمر میں 20 سال بڑے تھے۔ قد کاٹ اونچا تھا، تبھی پولیس کے محکمے میں ملازمت مل گئی تھی۔ اماں دبلی پتلی سی، چھوئی موئی سی مگر دل گردے کی عورت نکلی۔ دیکھنے کو نرم و نازک مگر اندر سے فولاد تھی۔ شادی کے بعد ابا کے من کو بھائی تو میاں بیوی کی حسن سلوک سے گزر بسر ہونے لگی۔ 1 سال بعد جبکہ میں پیدا ہو چکی تھی، ابا والدہ کے میکے انہیں لینے آئے، تب پہلی بار اماں کی ایک سوتیلی خالہ نے ان کے کان میں زہریلا جملہ پھونک دیا کہ تمہاری بیوی کی شادی سے پہلے اس کے چچا زاد انجم سے خوب بنتی تھی۔ بڑوں نے ان کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی پڑ گئی اور پھر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ انجم اس کی جدائی میں ایسا نڈھال ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر مزاروں پر پڑا رہتا تھا۔ خالہ نے جلتی پر تیل ڈالنے کو یہ بھی کہہ دیا۔ سوتیلی خالہ نے یقیناً یہ بات کسی بہی خواہ کے طور پر ابا کے کان میں نہ ڈالی تھی۔ وہ اماں سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی یا پھر ہمارے نانا سے بغض نکالا تھا کیونکہ انہوں نے اماں کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہ دیا تھا۔ معاملہ جو بھی تھا، ابا کے دماغ میں شک کا الاؤ دہکانے کو یہ اطلاع کافی تھی۔ سنا ہے کہ تفتیشی ذہن ہونے کے سبب پولیس والے اکثر شکی ہو جاتے ہیں۔ ان کا واسطہ مجرموں سے پڑتا ہے اور ان کی زبان سے جرم کو اگلوانا بھی ہوتا ہے۔ والد صاحب بھی اسی ماحول سے وابستہ تھے، لہٰذا وہ میری ماں پر شک کرنے لگے۔ ابا کا رویہ اماں سے سخت اور کھردرا ہو گیا تھا۔ اب وہ چڑچڑے اور بد مزاج ہو گئے تھے۔ انہوں نے میری اماں پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ میرے ابا خام خواہ کے شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے تھے۔ گھر کا ماحول خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ ان دنوں امی میرے بھائی کو جنم دینے والی تھی۔ نانا اور ماموں دوبارہ ان کو لینے آئے پر ابا نے جانے نہ دیا۔ اس کے بعد کبھی میری ماں نے میکی کی شکل نہ دیکھی۔ اماں ہر ستم سہتی رہی کہ میکا ماں سے ہوتا ہے اور ان کی ماں سوتیلی تھی۔ ادھر 2 بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر ہر قیمت پر اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی۔ ابا کی ہر زیادتی برداشت کرتی اور چپ رہتی تھی۔ محلے میں کسی نے کوئی ایسی بات نہ سنی جس سے پتہ چلتا کہ میاں بیوی میں کوئی اندرونی چپ کلش ہے۔ ان دنوں ہم 5 بہن بھائی تھے۔ جب ایک روز یہ واقعہ ہوا، صبح جب ہم اٹھے تو گھر میں شور برپا تھا۔ ماں چیخ رہی تھی اور والد ان پر تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کی تو وہ خوف سے بھاگ کر پڑوس میں چلی گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ابا نے انہیں بہت زود و کوب کیا تھا۔ وہ شک کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ زخمی حالت میں پڑوسی ان کو ہسپتال لے گئے۔ انہیں اماں سے ہمدردی تھی کیونکہ شادی کے 12 سال تک انہوں نے ہر حال میں نباہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک شریف اور سگھڑ عورت ہے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات سننا نہ چاہتا تھا۔ گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو شہر سے آتی تھی۔ اس نے ابتدائی طبی امداد دی اور محلے والوں نے والد کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا ظلم اپنی بیوی پر ڈھایا ہے جو تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے۔ آخر اس کو کیوں اس قدر پیٹا ہے؟ کیوں اس پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ اس کا قصور تو بتا دو۔ ابا کیا قصور بتاتے؟ قصور تو کچھ تھا بھی نہیں۔ بہرحال آپس کا معاملہ کہہ کر اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ پولیس تھانے تک بات نہ پہنچی۔ کیسے پہنچتی؟ ابا تو خود پولیس میں تھے۔ اماں کی بس ایک ہی غم گسار تھی یا سہیلی کہہ لے، وہ تھی خالہ نسیم جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ جب اماں ٹھیک ہو گئی تو ایک روز خالہ نسیم آئی۔
اس نے قسم دے کر سوال کیا، رشیدہ سچ بتاؤ کہ اس روز کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جو تمہارے شوہر نے اس قدر تم کو مارا اور تم پر اتنا ظلم کیا جیسے جان لینے کے در پہ ہو، جبکہ اتنا تو کوئی شوہر اپنی بد چلن بیوی کو بھی نہ مارتا ہوگا۔ وہ مجھے بد چلن ہی گردانتا ہے جبکہ میں ایسی نہیں ہوں، میں سچی عورت ہوں اور یہ سچ بولنے کی ہی سزا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ رشیدہ، میں سمجھی نہیں۔ کیا کھل کر بتاؤں بہن؟ میری شادی کے دوسرے سال سوتیلی خالہ نے سراج کو بتایا تھا کہ رشیدہ کو اس کے بچپن میں دادی چچا کے بیٹے انجم کے نام کر گئی تھی، کیا جانے منگنی کی رسم بھی ہوئی ہو۔ بہرحال اس بات پر سراج کے دل میں غلط فہمی تھی کہ میں جس لڑکے سے منسوب تھی وہ اور میں جوانی تک ایک گھر میں پلے بڑھے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رشیدہ بچپن سے انجم کو چاہتی ہو۔ ان کے دل میں یہی خلش رات دن کچوکے لگاتی تھی اور شب و روز بہانے سے تانے دیتے اور میرا ماضی کریدنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا تم اور انجم ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر دل کی بات سچ بتا دوں گی تو کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے قسم پہ یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی سچ بتا دیا کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رشیدہ کا بیاہ انجم سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی تھی، سو ہو گئی، مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ اماں نے خالہ نسیم کو مزید بتایا، بس بہن اتنا سننا تھا کہ قسم وسم سب بھول کر میاں جی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑے، پھر باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے صحن میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی جلا دیتا ہوں تجھے۔ ایسے لگتا تھا کہ ان پر جنون سوار ہے۔ تبھی میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم دم بخود اماں کی بات سن رہی تھی، یہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھی جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سنی، یوں مجھے پتا چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جس دن سوتیلی خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک ماں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا۔ اس پر بھی تانے تشنے اور شوہر کی نفرت اماں کا مقدر بن گئی تھی، حالانکہ میری ماں نے گھر بار اور اپنے بچوں سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیوی ثابت ہوئی تھی، شوہر کی وفادار اور خدمت گزار رہی، اطاعت میں کبھی کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، دل کے آئینے میں بال آ گیا تو نہ مٹ سکا۔ اماں نے 12 سال گھر کی چار دیواری میں ایک قیدی کی مانند گزار دیے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے جب تک وہ زندہ رہے، انہوں نے اپنے بابول سے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنی چچا زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن یہ ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کو ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے اماں والہانہ پیار کرتی تھی اور ایک لمحے کو ہم سب بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا تھا۔ ابا عجیب سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا کبھی غلط تعلق نہیں رہا ہے۔ وہ کبھی گھر سے باہر جاتی نہ تھی، اڑوس پڑوس سے کوئی عورت خود گھر کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی، مگر ابا شکی آدمی تھے، شاید ان کے ذہن سے یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں انجم دیوانہ تھا تو ضرور رشیدہ بھی اس کو اتنا ہی چاہتی ہوگی اور اس کے عشق میں پاگل ہو جاتی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی قابل تعزیر بات تو نہ تھی کہ انجم سے بزرگوں نے شادی طے کر رکھی تھی۔ شادی سے قبل منسوب ہو جانے پر لڑکی یا لڑکی کے دل میں پسندیدگی کے جذبات جنم لے لیتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں کہ جس کی سزا کسی کو عمر بھر ملتی رہے۔ ماں کو مگر اس بات کی سزا عمر بھر ملتی رہی۔
وہ ابا کے ہر ظلم سہتی رہی. ان کو ابا نے ساری زندگی سولی پہ لٹکائے رکھا. ہر بات پر، ہر روز، ہر گھڑی یہی تانا کہ تم شادی سے پہلے کسی کو چاہتی تھی، تم میری کب ہو. یہ تو بچوں کی وجہ سے تم نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے. جانے ابا کیا کچھ اماں کو کہتے رہتے تھے. یہ حقیقت تھی، ہماری محبت بھی ماں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے بغیر وہ ایک منٹ نہیں رہ سکتی تھی. جب تک ہم چھوٹے تھے ماں اور باپ کے درمیان اس جھگڑے کو سمجھ نہ سکے. جب ذرا سمجھ آئی اس معاملے کو سمجھنے لگے. بچپن میں تو ایک نامعلوم وجہ کے باعث ہر وقت کی کشیدگی اور جھگڑا دیکھا تھا، تبھی سخت کوفت اور الجھن ہوتی تھی. ماں اور باپ کے درمیان تناؤ سے بچوں کو کتنی اذیت ہوتی ہے یہ کوئی کیا جانے. میرے دوسرے بہن بھائی اب اتنے باشعور ہو گئے تھے کہ اس جھگڑے کا سبب جاننے کی کوشش کرتے. ایک روز ماں نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ مجھ سے مت پوچھا کرو، اپنے باپ سے پوچھو، کیوں اس نے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، کیوں مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. تبھی ابو نے ہم بچوں کو ایک نہایت بھیانک قسم کی کہانی سنائی کہ شادی سے قبل تمہاری ماں کا کردار ٹھیک نہ تھا، یہ اچھی عورت نہیں ہے. اس کو اپنے منگیتر انجم سے پیار تھا جو اس کے عشق میں فقیر بن گیا ہے اور مزار پر پڑا رہتا ہے. گاؤں میں آج بھی وہ رشیدہ کے عشق کا زندہ اشتہار ہے. اس کے بعد ابا کا حجاب جاتا رہا. وہ نہایت بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات ہم بچوں کے سامنے ہماری ماں پر لگاتے. ہمارے روبرو سابقہ منگیتر کے تانے دے کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرتے. ماں ہمارے لحاظ سے کٹنے لگتی تھی. ان دنوں ہماری کچی عمریں تھی اور لڑکپن کا دور تھا، اس لیے اچھی بری کی تمیز ابھی نہیں آئی تھی. ہم بات کا ویسا ہی اثر قبول کر لیتے تھے جیسی بات ہم سے کہی جاتی تھی. بس میرے چاروں بہن بھائیوں نے باپ کی باتوں کا گہرا اثر لیا، خاص طور پر میرے بعد والے بھائی آصف نے. رفتہ رفتہ میرے بھائی کے شعور میں وہ زہر سرایت کر گیا جو والد نے اس کے کچے ذہن میں گھول دیا تھا. تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، تمہاری ماں کا کوئی یار بھی ہے جو اس کے عشق میں پاگل پھرتا ہے. اپنی ماں کے لیے ایسی باتیں سننا اور برداشت کرنا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان نہیں تھا، لہٰذا اس کے دل میں اندر ہی اندر ایک لاوا پکنے لگا. ماں بیچاری جیتی تھی نہ مرتی تھی. اولاد اب جوان ہو رہی تھی، وہ اولاد کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکتی تھی. اور کس بات کی صفائی پیش کرتی؟ جس نے کوئی قصور نہ کیا ہو وہ کیا اپنی صفائی پیش کرے؟ میں البتہ سمجھتی تھی کہ میری ماں بے قصور ہے. ابا کو تو عادت تھی ہر وقت کسی کو مجرم ٹھہرانے کی، مگر وہ اس بات کا احساس نہ کر سکے کہ باپ کا ماں کے خلاف غلط اور زہریلا قسم کا پروپیگنڈا ان کے بچوں پر کیسے منفی اثرات مرتب کرے گا. ہم سارے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے متنفر ہو رہے تھے. یہی نہیں، گھر میں ایک پیار اور محبت اور اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ ہلاکت میں پڑ چکی تھی. افسوس، پھر ہم بچے پیار بھرے رشتوں کے اعتماد سے عاری رہ گئے جو ایک پرسکون گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے مابین قائم ہوتا ہے. ہم ماں باپ سے ہی نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے متنفر ہوتے گئے تھے. کسی رشتے پر اعتماد نہ رہا، کسی سے پیار نہ رہا. دراصل ہم سخت ذہنی کرب، کشمکش اور انتشار کے کانٹوں میں پھنس کر بڑے ہوئے تھے. ابا کو تو بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ ان کے اس غلط قسم کے رویے سے ان کی اپنی اولاد کا کس قدر نقصان ہو جائے گا. ہم تو ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلے اور کنگال ہو گئے تھے. میرے دوسرے بہن بھائی ماں اور باپ دونوں کے نہ رہے، جبکہ میں ماں سے کچھ ہمدردی دل میں رکھتی تھی. ان دنوں میرے بھائی آصف کی عمر 16-17 برس تھی جب یہ حادثہ ہوا. ایک روز والد ڈیوٹی سے گھر آئے تو اماں سے مخاطب ہوئے کہ آج اس منحوس انجم کا دیدار ہو گیا ہے جو تمہارے عشق میں پاگل ہو کر ملنگ بن گیا. تمہارے میکے کے گاؤں جانا ہوا تھا، وہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، اس سلسلے میں گیا تھا. تھانے میں کچھ نشے لائے گئے، ان میں انجم بھی تھا جس کو نشہ کرنے کی وجہ سے جھگڑنے پر پولیس پکڑ لائی تھی. میں نے تو چھتر لگوا کر اس کا کام ہی تمام کر دیا، مگر میرے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے وہ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. اماں تو سدا کی بے زبان تھی، ہر بات کا جواب خاموشی میں دیا کرتی تھی. آج بھی کچھ نہ بولی، جیسے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہ ہو. والد کو ان کی خاموشی کھل گئی اور وہ زیادہ تیش دلانے کو اول فول بکنے لگے کہ یار سے اتنی بھی ہمدردی نہیں جو اس کی موت پر ایک آنسو ہی گرا دو. یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تیرا یار تو ملنگ بنا پھرتا ہے اور تو پتھر ہے. اس پر اماں سسک سسک کر رونے لگی. ظاہر ہے جوان اولاد کے سامنے اتنی اہانت،
اتنی बेइज्जती, इतनी जलालत कौन औरत सह सकती है। वो तो अपनी बदनसीबी पर रोई। अब्बा ने आसिफ को पुकारा, देख बेटा कैसे तेरी माँ अपनी यार के मरने का मातम मना रही है, कैसे फूट फूट कर रो रही है। भाई पास ही बैठा अपना जूता पॉलिश कर रहा था। उसकी उम्र ऐसी थी कि जिसमें होश की बजाय जोश का ज्यादा दखल होता है। सो वो अब्बा की बातों पर एकदम सख्त तैश में आ गया। अचानक गुस्से वाले अंदाज में उठा और मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर अब्बा का पिस्तौल निकाल कर ले आया और अंधाधुंध फायर खोल दिया। माँ की खोपड़ी के टुकड़े उड़कर दूर जा पड़े। जब वो खून में लथपथ गिर गई तो उसने अपना रुख अब्बा की तरफ कर लिया और उनके साथ भी यही सलूक किया। हमने जो ये मंजर देखा तो खौफ से कमरे में घुसकर चारों ने अंदर से कुंडी लगा ली। इस कदर खौफनाक मंजर था कि मेरी छोटी बहन बेहोश हो गई और छोटे भाई की भी हिचकी बंध गई। फायर की आवाज पर पड़ोसी आ गए और सहन में झांका। ऐसा मंजर खुदा किसी को ना दिखाए। उन्होंने पुलिस को इतला की। भाई ने रजाकाराना तौर पर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा कमसिन भाई, जिसके जहन में बचपन से अब्बा की नादानी ने जहर भरा था, जेल की आहानी सलाखों के पीछे चला गया। कई दिनों तक हम डरे सहमे रहे। फिर हमको चचा अपने घर ले आए। मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। मेरी उम्र 18 के लगभग थी और खासी समझदार थी। भाई तो जेल जा चुका था। बाकी 2 बहनें और एक भाई छोटे चचा के घर में रहने लगे। माँ की वफात का गम था, अब्बा का भी दुख था। माँ तो ऐसे शिकंजे से निजात पा चुकी थी जो उनको हमार वक्त जानकनी के अजाब में मुब्तला रखता था। ज्यादा गम तो मुझे अपने भाई आसिफ का था, जिसके हाथों नाहक माँ और अब्बा का कत्ल हो गया था। माँ बाप के साथ जिंदगी परेशान कुन थी तो उनके बाद भी अजाब से कम ना थी। मैं तो फिर अपने घर में सुखी थी। चच्ची के हाथों मेरे भाई बहन खवार हो गए। उनको खुश करने की खातिर दोनों छोटी बहनों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते। वो आपस में भी झगड़ती और एक दूसरे की इज्जत ना करती, जिस पर चच्चा उनकी पिटाई कर देते। छोटा भाई चच्चा के बच्चों से उलझता। वो गुस्ताख और बदतमीज कहलाता था। जरा बड़ा हुआ तो गलत राह पर चल निकला। मुझे उससे उम्मीदें थी मगर वो घर से गायब रहने लगा, गलत कामों में पड़ गया। चचाओं ने काफी समझाया, सख्ती की तो घर से भाग गया। बाद में एक बहन को मैंने देवरानी बना लिया और वो मेरे पास आ गई। छोटी को चचा ने दूसरे गांव बिहा दिया मगर वो शादी के 3 साल बाद तलाक लेकर लौट आई। उसकी दोनों बच्चियों को ससुराल वालों ने रख लिया, जिस पर वो हर वक्त रोया करती थी। ऐसे माँ बाप के बाद औलाद का हशर बुरा होता है, जिनके घर लड़ाई झगड़ा रहता है। औरत जितनी कोशिश करे औलाद की खातिर कुर्बानियां दे या उसकी अच्छी परवरिश करने की सही करे, जब तक बाप साथ न दे अकेली माँ औलाद की जिंदगी नहीं सुधार सकती। हमारी माँ तो बेचारी शोहर के शक्को शुबा की नजर हो गई। हमारी बदकिस्मती ने इन तमाम मसाइल के बाद भी हमारा पीछा ना छोड़ा और सतम दर सतम ये हुआ कि मेरा देवर, जिसकी शादी मेरी बहन के साथ हुई थी, वो भी शादी के चंद साल बाद मेरी बहन पर शक करने लगा और इसी रविश पर चल पड़ा, जिस पर मेरे वालिद तमाम उम्र चलते रहे और मेरी वालदा को अपने सितम का निशाना बनाते रहे। ये खून का असर था या कुछ और हम समझ ना सके, क्योंकि वो भी था तो मेरे वालिद का भतीजा। उसने भी मेरी बहन की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर ना उठा रखी। वो उसे हर वक्त यही ताने देता कि तू बदचलन माँ की बेटी है और खुद भी बद किरदार है। मेरी बहन बेकसूर थी और हसास भी। ज्यादा देर ये सितम ना सह सकी। उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। वालदैन के बाद तमाम बहन भाइयों का दुख मैं दिल में लिए जी रही हूँ और अपने घर में खुश होने के बावजूद उदासी के हिसार में घिरी रहती हूँ।